بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک سادہ سی بات کے ذریعے سیاسی نظام، سیاسی استحکام اور سیاسی عروج و زوال کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا یہ سیشن آپ کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایک شہری اور رایا میں فرق کیا ہوتا ہے اور ان دونوں کے مفہوم، پس منظر یا سیاق و اسباق کے اندر ایسی کیا گہرائی ہے کہ اکثر سیاستدان ان الفاظ کا تواتر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں مگر عوام شاید اس کو سمجھ نہیں سکتے سوائے خواص کے۔ بادشاہت کے دور میں جو لوگ ہوتے تھے ان کو عام طور پہ رایا بولتے تھے، اور رایا کا لفظ اس لیے استعمال کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی حقوق موجود نہیں تھے، نہ کوئی انسانی حقوق کا اعلامیہ تھا، اس لیے بادشاہ کی ثوابدید پر ہوتا تھا کہ اس نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور بادشاہ اپنے لوگوں کو جن کو رایا بولتے تھے ان کے سامنے جواب دہ نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ اپنے آپ کو یا تو خدا سمجھتا تھا یا خدا کا نائب سمجھتا تھا یا خدا کا سایہ سمجھتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جیسے اکبر بادشاہ کو ذل اللہ یعنی ذل الہی، اللہ کا سایہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس کے لیے۔ اب جب وہ عوام کو جواب دہ نہیں تھا تو پھر بادشاہ اپنی منمانی کرتے تھے، عام طور پر ایسے بادشاہوں کو مطلق العنان کہا جاتا تھا۔ تو اگر بادشاہ قابل، کمپیٹنٹ، خدا طرز اور اچھا ہوتا تھا اور اس کا دورانیہ بھی طویل ہوتا تھا تو لوگوں کی زندگی خاصی بہتر گزرتی تھی، اور اگر کوئی ظالم بادشاہ برسر اقتدار آ جاتا تھا تو لوگوں کی زندگی بھی مصیبتوں سے دوچار ہو جاتی تھی، اور جنگوں اور سول وار اور اس قسم کے مسائل کا۔ فرانسیسیوں نے جدوجہد کر کے سب سے پہلے بادشاہ کا تختہ الٹنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ اب رایا نہیں ہے بلکہ شہری ہیں، اور ان کو مشترکہ طور پہ بادشاہت کا حق ہے، یعنی اپنی زندگیوں کو سنوارنے کا حق ہے۔ تو ایک لحاظ سے پہلی دفعہ شہریوں نے یعنی لوگوں نے بادشاہت کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور اس کی جگہ پر خود برسر اقتدار آ گئے، اور ظاہر ہے اس کے پیچھے بہت سارے سیاسی مفکرین کا فلسفہ، ان کی تعلیمات اور ان کی تنقید موجود تھی، جس میں روسو ہو گیا، ہابس ہو گیا، لاک ہو گیا، اس قسم کی ایک طویل لسٹ ہے۔ اب ان کا یہ کہنا تھا کہ شہری اور بادشاہ ان دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، اس معاہدے کے تحت بادشاہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کی جو بنیادی سہولیات ہے وہ فراہم کرے، اور اسی معاہدے کے تحت یہ ذمہ داری شہریوں پر، یعنی اگر وہ شہری بن جاتے ہیں رایا سے، تو ان پر عائد ہوتی ہے کہ جو ان کے فرائض ہیں وہ پورے کریں، یعنی اگر ریاست کو ٹیکس کی ضرورت ہے تو وہ ٹیکس دیں، اگر ریاست کو جان و مال کی ضرورت پڑتی ہے دفاع کے لیے تو وہ بھی اس کو فراہم کریں۔ اب ظاہر ہے یہ معاہدہ کہیں لکھا تو نہیں ہوا تھا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیاسی مفکرین کے ذہن کی اختراع تھی، مگر اس نے بادشاہوں کو الٹنے میں، ان کے تختے الٹنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی گئی، روشن خیالی بڑھتی گئی، انقلاب آتے گئے، تو لوگوں نے اس کو زیادہ سالڈ بنانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس وقت اقوام متحدہ تھا کہ اقوام متحدہ کا ایک انسانی حقوق کا اعلامیہ موجود ہے، جس میں ساری ریاستیں جو بھی آئین یا دستور بناتی ہیں اس میں یہ طے کرتی ہیں کہ وہ ان انسانوں کے یعنی شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں گے۔ لہذا جب ایک شخص کہتا ہے کہ میں شہری ہوں تو اس کا مطلب ہے وہ بہت سارے حقوق کا دعوے دار ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس ملک کا شہری نہیں ہے
تو وہ اس کا دعوے دار بھی نہیں ہے۔ تو ایک لحاظ سے شہری کے لفظ کے اندر بہت سارے حقوق موجود ہوتے ہیں جو وہ ریاست سے دعویٰ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں پر لوگوں کی تعلیم کی اور سمجھ بوجھ کی اور بصیرت کی خاصی کمی ہے، جس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے وڈیرے جگیردار اپنے مزاروں، غریبوں اور دھاڑی داروں اور ریڑھی بانوں اور ان لوگوں کا استحصال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی سڑک پر جاتے ہوئے ایک غریب آدمی کو پولیس والا آسانی سے روک سکتا ہے اور اسے پوچھ گچھ کر لیتا ہے، لیکن یہی پولیس والا کسی صاحب علم یا جو اس کو لگتا ہے کہ اس کو کچھ سمجھ بوجھ ہے، اس کو کم روکتا ہے، کیونکہ اس کے بہت سارے سوال ہوتے ہیں کہ آپ نے مجھے روکا کیوں، آپ مجھے کیوں روک رہے ہیں۔ ایک لحاظ سے مجھے کیوں روکا ہے کا مطلب ہے کہ میرے کچھ حقوق ہیں جن کی آپ پامالی کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ سمجھیں کہ پاکستان میں ہم سارے ایک شہری ہیں جو برائے نام ہیں، مطلب ہے کہ آئین اور دستور میں یہ موجود ہے کہ شہریوں کے بہت سارے حقوق ہیں، لیکن جب عملی طور پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے سربراہ بھی چیختے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ حقوق سلب کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک لحاظ سے اس معاہدے کی وائلیشن ہے جو ریاست اپنے شہریوں کے ساتھ کرتی ہے، اور انہی مفکرین نے یہ بھی کہا کہ اگر شہری کے حقوق کی ریاست پاسداری نہیں کرتی تو یہ بھی اس کے خلاف بغاوت یا مزاحمت کر سکتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے اس سوچ نے پوری دنیا میں انقلاب کے راستے کھول دیے تھے۔ تو میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں یا صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو بطور شہری اس مفہوم کو سمجھنا چاہیے، اور حکمرانوں کو بطور ریاست کے نمائندے اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم سیاسی طور پر اپنی ایک استحکام پر یا مستحکم ریاست کو بنانے میں اہم کردار ادا کریں۔ شکریہ۔